بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میری ایک زوجہ تھی اور میں اسے پسند کرتا تھا، جبکہ میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا اسے طلاق دے دو، تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر میرے والد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے یہ معاملہ عرض کیا، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اسے طلاق دے دو۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس عورت کو ناپسند فرماتے تھے، اس کی کوئی دنیاوی وجہ نہیں بلکہ دینی وجہ ہوگی، یا انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ عورت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دین میں نقصان کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ مفسر شہیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ امر وجوب کا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس حکم کی بنا پر طلاق دینا واجب ہو گیا۔ صاحب مرقات نے فرمایا کہ امر استجاب کے لیے ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دو تاکہ تمہارے والد تم پر ناراض نہ ہوں۔ علامہ محمد بن علان شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو طلاق دے دی ہوگی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس موقع پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت بے قصور ہو تو کیا پھر بھی والدین کے کہنے پر اسے طلاق دے دی جائے؟ چنانچہ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں اگر والدین حق پر ہوں جب تو طلاق دینا واجب ہی ہے، اور اگر بیوی حق پر ہو جب بھی والدین کی رضامندی کے لیے طلاق دینا جائز ہے۔ بار شریعت کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت کا کوئی قصور نہ ہو تو اس صورت میں اسے والدین کے کہنے پر طلاق دینا جائز ہے، واجب نہیں۔ لہذا طلاق کی اس جائز صورت میں اگر والدین کے حکم پر عمل نہ کیا تو گناہ گار نہ ہوگا، اور حالات حاضرہ کے لحاظ سے اس جائز صورت میں طلاق نہ دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کی زوجہ نیک پارسا ہے اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کامل ہے، اس کی اولاد کی اچھی پرورش کرتی ہے اور دینی اور دنیاوی خوبیوں کی جامع ہے، تو ایسی عورت کو طلاق نہ دے، کیونکہ طلاق دینا اگرچہ مباح ہے لیکن اس مباح کام کو اللہ عز و جل نے ناپسند فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، اور اسی طرح جب عورت شوہر کی فرما بردار ہو تو قرآن کریم کے حکم کے مطابق اسے خود سے جدا نہ کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو۔ علامہ محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس ایت سے مراد یہ ہے کہ جدائی نہ چاہو، یعنی فرما بردار عورت کو طلاق نہ دو۔ علامہ حافظ ابو بکر محمد بن عبداللہ المعروف ابن عربی مالکی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کی جو شرح بیان فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے اپنے بیٹے کو طلاق کا حکم دیا وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کے حکم پر آپ کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی،
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کے اپنے باپ کے ساتھ اس نے سلوک میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس چیز کو باپ ناپسند کرے بیٹا بھی اسے ناپسند کرے، خواہ وہ اس کی پسندیدہ چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو چیز باپ پسند کرے بیٹا بھی اسے پسند کرے، اگرچہ اس سے پہلے وہ ناپسند ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب باپ دینی بصارت کا حامل ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں علوم شرعیہ سے ناواقفیت کے سبب والدین میں بصارت دینی اور مصلحت دینی کا فقدان پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جب والدین بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیتے ہیں تو اس میں عموماً کوئی دینی مصلحت نہیں ہوتی، بلکہ محض چھوٹی چھوٹی باتوں کو مطمع نظر بنا کر علیحدگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب عورت قصوروار نہ ہو تو اسے محض والدین کے کہنے پر طلاق دینا مناسب نہیں، نہ ہی یہ مسئلے کا درست حل ہے، بلکہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ زوجہ اور والدین دونوں کا مدنی ذہن بنایا جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کا درس دیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 4 اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کسی کو پسند یا ناپسند کرنے کا معیار دین تھا، اور وہ دینی نقصان سے بچنے کو خاص طور پر ترجیح دیتے تھے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کو ہر حال میں فوقیت دیا کرتے تھے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے اگر والدین حق پر ہوں تو ان کے حکم پر طلاق دینا واجب ہے، اور اگر حق پر نہ ہو تو جائز ہے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے اگر عورت فرمانبردار ہو تو فقط والدین کے کہنے پر اسے طلاق نہیں دینی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کو اپنی پسند اور ناپسند کا معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔